ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد جسٹس عائشہ اے ملک بنچ کی ایک رکن جس نے 9 مئی کے تشدد کیس میں 103 شہریوں کے مقدمے کی سماعت کو غیر آئینی قرار دیا تھا، بدھ کے روز کہا کہ بنیادی حقوق کو صرف اس لیے قربان نہیں کیا جا سکتا کہ اسے مناسب سمجھا گیا۔ حکومت واضح ہے کہ حراست میں لیے گئے ملزمان عام شہری ہیں، پھر بھی ان 103 افراد کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے پر مجبور کیا گیا، حالانکہ ان پر عام عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ جسٹس ملک نے 39 صفحات پر مشتمل فیصلے میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کیوں لکھا۔ 23 اکتوبر کو ایک جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر ان شہریوں کے ٹرائل کو خلاف قانون قرار دیا تھا، لیکن 13 دسمبر 2023 کو 5 سے 1 کی اکثریت کے فیصلے نے 23 اکتوبر کے مختصر حکم کی کارروائی کو معطل کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جمعے کو اپنے دورے افغانستان کو انتہائی کامیاب قرار دیتے ہوئے قندھار میں افغان طالبان کے سربراہ سے ملاقات کی تصدیق کی۔ فضل تقریباً 1 ہفتہ طویل افغانستان کے دورے کے بعد پاکستان واپس آئے، جہاں انہوں نے تمام اعلیٰ افغان طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ان کے دورے کی خاص بات طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوانزادہ سے ملاقات تھی۔ وہ پہلے پاکستانی رہنما بن گئے جنہوں نے تنہا طالبان سربراہ سے ملاقات کی اور قطری وزیر اعظم کے بعد ان سے بات چیت کرنے والے دوسرے غیر ملکی مہمان بن گئے۔ اپنے دور کے اختتام سے قبل ایک افغان میڈیا کے ساتھ انٹرویو میں اپنی ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے فضل نے کہا کہ ہیبت اللہ کے ساتھ ان کی بات چیت جامعہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان تمام مسائل پر بات چیت ہوئی ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق درستگی اور تصوراتی صلاحیت کے مظاہرے میں جنرل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف نے جمعہ کو سونمیانی میں مشق البیضا کے دوران 2024 مختلف ایئر ڈیفنس وین سسٹمز کی فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ مشق البیضا کے دوران مختلف ایئر ڈیفنس ویپن سسٹمز کی فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشق نے آرمی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے مربوط فائر اور جنگی مشقوں کی نمائش کی، جو پاکستان کی فضائی سرحدوں کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے میں ایک تاریخی کامیابی ہے۔ COAS نے ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم، لو ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس سسٹم، شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم اور ایکسیڈنٹڈ شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کا براہ راست مظاہرہ دکھایا۔ خاص طور پر HIMAD سسٹم نے ملک کی دفاعی حکمت عملی میں اپنی افادیت کو ظاہر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رینجرز پر اہداف کو کامیاب کے ساتھ شامل کر کے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے جمعے کو میں منعقدہ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کے دوسرے چیپٹر کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے ایک بیان میں کہا کہ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر جنرل منیر نے تکنیکی ترقی کو آگے بڑھانے اور قوم میں خود انحصاری پیدا کرنے کے منصوبے کی صلاحیت کے بارے میں اپنی امید کا اظہار کیا۔ COAS منیر نے قوم اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل منصوبے کے طور پر سراہا جو ملک کے لیے کئی گنا فائدے لانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ایجادات کو فروغ دینے اور ملک کے نوجوانوں اور آنے والی نسلوں اور ایرو اسپیس، سائبر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے میں اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SSP آپریشنز فلائٹ لیفٹیننٹ حافظ کامران اصغر نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایات دی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق کانسٹیبلز کے دوسرے بینچ نے لوئر اسکول کورس کامیابی سے مکمل کیا۔ FIA اکیڈمی کے کمانڈر احسان منظور کی پروقار رہنمائی میں FIA اکیڈمی کے سرشار ٹیم نے 2 ماہ کے عرصے میں FIA کے 71 کانسٹیبلز کے دوسرے بیچ کو جامعہ تربیت فراہم